نوجوان بدل گیا ہے اس امت کا، اور نوجوان واقعتاً دیندار بنا ہے، یاد رکھو کئی سو ولیوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے میں چند نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لحاظ سے اپنا تن مندن چھوڑ کے جب آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس امت کے ولی ہیں، ولی۔ اگر ولیوں کو زندہ دیکھنا ہو تو ان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی نوجوانی گزاری اور اپنی نوجوانی گزارنا چاہتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے جوانی میں اللہ کی طرف آنا، اسی واسطے اللہ نے اس کے لیے الگ سے دیا کہ اللہ کے اپنے اطاعت میں جوان اگر گزارتا ہے تو اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کاش میرا درد کوئی لے کے دیکھتا کہ آخر ہم کیوں کہتے ہیں کہ پڑھو قرآن حدیث پڑھو، دیکھو شریعت اسلامیہ قانوناً کتنی خوبصورت ہے۔ اگر واقعتاً آپ اسلام کو جان لیں گے، مان لیں گے اور علم حاصل کریں گے، کائنات کے کروڑا کروڑ لوگ بھی آپ کو آ کر کوئی دوسرا دین دیں اور آپ کو کروڑا کروڑ روپیے سے نواز دیں، آپ لات ماریں گے، کہیں گے کہ اس سے بہتر دین مجھے جناب محمد رسول اللہ دے چکے۔ انٹرنیشنل طور پر قیامت تک کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور رحمت للعالمین تو سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔
اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا تو ایک جوڑے کی شکل میں نازل کیا، یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے خطاب کیا تھا، لیکن جب بنانے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رکھا، زمین میں ڈائریکٹ نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سب سے پہلے ان کے علم کا لوہا منوایا، جس پر ملائکہ اعتراض کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق کو اے اللہ تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دراصل فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی۔ گویا کہ فساد ہمارے اندر پہلے ملائکہ نے بھانپ لیا، اور وہ کیسے، وہ معاملہ کچھ اور ہے، سسپنس میں رہے گا تو آپ لوگ توجہ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ بہرکیف انہوں نے جو اندازہ لگایا یہ جو حضرت انسان ہے نا، اس کی گھٹی میں فساد ہے، اور فرمایا کہ یہ فساد بھی کریں گے، خون خرابہ بھی کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائے گا، اور ہم ہیں پہلے ہی خادم اے اللہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی مخلوق کو زمین میں آباد کرنے کا، اس بارے میں تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ عالم الغیب فرشتے بھی نہیں ہیں تو پھر ایما شما کہاں جی آتے ہیں؟ ہاں، غریب نواز کہاں سے آتے، بندہ نواز کہاں سے آتے؟ یہ سب تو ہیں انسان ہے نا۔ ہاں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اسی لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، دیکھو جیسے ہی میں اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ کون تھے مخاطب؟ فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ رب نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے انکار کر دیا، کیوں تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی شیطان کا اعتراف یہی تھا کہ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے بنایا۔ یہ بدبخت انسان آج کا کہاں چلا گیا؟ شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ہے، فلاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، فلاں بغداد والے دیتے ہیں، انہوں نے یہ پیدا کیا، انہوں نے وہ پیدا کیا، انہوں نے وہ مصیبت میں آئے، یہ مصیبت۔ شیطان بھی مانتا تھا کہ خالق کائنات صرف رب العالمین ہے، اے اللہ تو ہی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تو یہاں پر رہ کر تکبر کیا، ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، اب تو ہمیشہ چھوٹا بن کر ہی رہنا ہے، یہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد رب میں فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم اور اس کی بیوی اما حوا سے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، تمہاری اپنی مرضی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سوائے ایک کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشیطان لكما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور جس میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا، اور انہوں نے اس پھل کو چک لیا، ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، کپڑے اتر گئے، جو کپڑے جنت کے تھے، جو ان کی شرمگاہوں پر ڈھانپے ہوئے تھے، تو وہ دونوں سطر کھل گئے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ورق الجنہ، جنت کے اسی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو اللہ کہتا ہے فناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ان کے رب نے ان دونوں سے پکارا اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تو نہ معاف کیا اور تو نہ مغفرت کیا، تو پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سسٹم جہاں خرابی ہوئی، گناہ کا جہاں اثر دکھا، وہ کیا ہے؟ لباس کا اتروانا۔ نمبر ایک نوٹ کر لو، فتنے، دور حاضر کے فتنے، اسی پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے نا، آج کے بھی سب سے اہم ترین فتنوں میں لباس کو کم کرنا اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا تن من دھن سے لگی ہوئی ہے۔ یہی شیطان کا سب سے پہلا حربہ بھی رہا اور یہی گناہ کا سب سے پہلا اثر بھی رہا کہ جب اللہ نے اس درخت کے پھل سے روکا اور وہاں پر حضرت اما حوا اور آدم نے اس درخت کے پھل کو چکھا علیہ السلام، تو فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ آج پوری دنیا یہی کھلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ یہی فتنہ ہے، سب سے اہم ترین فتنہ۔ اب اس کے بعد رب العالمین نے ایک پورے جوڑے کو زمین پہ اتارا، خالی حضرت آدم کو نہیں اتارا میرے بھائیوں، آدم اور اما حوا دونوں اترے۔ تو معلوم ہوا کہ اس زندگی میں سب سے اہم ترین چیز میاں بیوی کی زندگی ہے، جس سے انسان کی اکائی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ سوسائٹی بنتی ہے، نہ قبیلہ بنتا ہے، نہ گھر بنتے ہیں، نہ شہریں آباد ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایک جوڑا چاہیے۔ اسی کو رب العالمین نے جوڑے کی شکل میں نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے زمین پہ نازل نہیں کیا، جس کا اظہار سورہ نساء کی پہلی آیت میں اور تفصیل کے ساتھ رب نے کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس نے تم کو پیدا کیا، کیسے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور وہ ایک جان حضرت آدم کو سیدھے اترنا فرمایا کہ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اس کو اس کی زوجے، پھر اس کو اس کی بیوی، پھر اس کو اس کا جوڑا، جو ضرورت تھی اس کے ساتھ ہم نے بنایا۔ اسی سے معلوم ہوا حضرت آدم کو مٹی لی گئی، اماں کے لیے الگ سے مٹی نہیں لی گئی۔ پھر کہاں سے آئے؟ حضرت آدم ہی سے آئے۔ تو کشش کیسے باقی رہی؟
وہی باقی رہی جو ایک جسم کے ٹکڑے سے اور ایک جسم کے ٹکڑے میں ہوتا ہے. اسی لیے عورت اور مرد کی کشش ابھی تک باقی ہے اور یہی باقی رہنے کی وجہ سے نسلیں آباد ہوتی ہیں. تو یہ کشش اصل میں دونوں کا ایک ہی مادہ ہے. دونوں ایک دوسرے بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے کہیں کمی کہیں اتار کہیں چڑھاؤ نہیں ہے. اسلام یہ فلسفہ دیتا ہے کہ یہ تخلیق کے یہ اعتبار سے مرد و زن کا معاملہ بالکل برابر ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے مرد و زن کا معاملہ برابری پہ نہیں، عدل پہ ہے. یہ سب سے پہلا دنیا کا جھوٹ ہے جو کہتے ہیں مغربی کلچر کے لوگ مرد عورت برابر ہیں. مرد عورت کو کبھی اسلام نے برابر نہیں کہا. ہاں، مرد عورت کو دونوں کے درمیان رب نے عدل کیا. اسی لیے فرمایا کہ یہ تخلیق کے اعتبار سے نہ اما حوا گری ہوئی ہیں، نہ آدم اونچے ہیں، نہ آدم اونچے ہیں، نہ اما حوا. دونوں نے پھل کھایا، دونوں نے گناہ کیا اور دونوں نے معافی مانگی. اکیلے صیغہ نہیں آیا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک طفل مکتب ہے، طالب علم ہوں. قالا کا لفظ آیا ہے، قالا کا لفظ نہیں آیا. قالا تو ہوتا ہے ایک سنگل. اگر قال ربنا ہوتا تو معنی ہوتا ایک نے کہا، لیکن جب دعا کی باری آئی تو قال ربنا دونوں نے کہا. کون؟ حضرت آدم نے بھی حضرت حوا نے بھی، دونوں نے مل کے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو یہ بالکل ہی سب سے بد عقیدگی ہے جو یہودیوں نے بعد میں پھیلایا کہ اما حوا نے حضرت آدم کو اکسایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم نے پھل کھا لیا، اور اسی کی وجہ سے عورتوں کو درد ذہ ہوتا ہے. زچگی کا جو درد ہوتا ہے نا جی، اللہ نے بطور لعنت کے ان کے اوپر رکھ دیا نا. ارے یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی درد کی وجہ سے تو ماں کی خدمت میں اتنا رکھا رب نے کہ جنت پانا ہو تو ماں کی خدمت کرو. یہ کہاں سے عذاب ہو گیا؟ یہ سسٹم کو بدلانے والے یہی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو کم کر کے دکھایا اور عورت کو برائی کی جڑ بتایا اور عورت کے لیے کہا کہ یہی ہے اصل میں گناہوں میں ڈالنے والی. اگر یہ دنیا میں نہ آتی تو پھر دنیا میں گناہ نہ ہوتا. اور اس تصور کو اتنا پھیلایا کہ یا تو اس کو بالکل معاشرے کی سب سے گندی چپل سے بھی زیادہ ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یا معاشرے کے سب سے اونچی یکائی حکمرانی تک کر کے چھوڑ دیا. حالانکہ نہ وہاں اس کی پلیس ہے نہ یہاں اس کی پلیس ہے. اسے گھر کی رانی کے طور پر اسلام نے بنایا. اصل پلیس تو اس کی وہاں پر ہے جو عدل کر رہا ہے. آپ کو بنیادی طور پر فتنوں کے اعتبار سے میں چند ہنٹس دے رہا ہوں. جب وہ کلیکشن آپ کر لیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلوں گا. جہاں جہاں سے فتنے نمودار ہو سکتے ہیں ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں. تو آگے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے اس نسل انسانی کا معاملہ آگے چلا تو فرمایا من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پھر انہی کے ذریعے سے ہم نے دنیا میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون به والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے بھی ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے. اب اس طرح نسل انسانی بننا شروع ہوئی، چلنا شروع ہوئی. آدم اور حوا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے پہلے نسل انسانی کیسے چلنا شروع ہوئی. روایتیں اس میں مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر تطبیق ان روایتوں سے ملتی ہے جس میں اما حوا کو حمل ٹھہرتا تو ہمیشہ ایک بچہ اور ایک بچی کے ساتھ ٹھہرتا، اور یہ دونوں ساتھ میں ہوتے نا جی، وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح حرام ہوتے. اگلے حمل میں جو بچہ اور بچی ہوتے نا، ان سے جو پہلے والے جو بچے اور بچہ اور بچی ہوتے نا، ان سے نکاح جائز ہوتا، لیکن ساتھ والے جو ہوتے ان سے نکاح جائز نہ ہوتا. اس طرح اپنے ہی بیٹوں اور اپنے ہی بھائی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں کہ نسل بڑھے تو کیسے بڑھے. تو اس طرح اللہ تبارک یعنی ہمیشہ حضرت اما حوا ٹوینس ہی پیدا کرتی،
اور اس میں ایک بچہ ایک بچی، اور ایک بچہ ایک بچی جو پہلے والی ہوتی، اگلے والے جو ایک بچہ ایک بچی ہوتے، ان سے نکاح ہوتا. اس طرح خاندان آباد ہوتے رہے یہاں تک کہ حابیل قابیل کا معاملہ آیا، جو آپ کو قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں رب کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. یہ پوری آیتیں اس واقعے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جہاں پر سب سے پہلے قابل نے کہا کہ میں اپنے جو مقررہ بچی ہے اس سے نکاح نہ کروں گا، اور حابل جس سے کرنا ہے اسی سے میں بھی کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ دونوں قربانی دیں. انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے ایک کی قبول کی ایک کی رد کر دی. اور کیسے معلوم ہوا ایک کی قبول ہوئی ایک کی رد ہو گئی؟ اس زمانے میں قربانی کی جو چیزیں ہوتی تھی باقاعدہ اوپر سے ایک آگ آتی تھی کھا جاتی تھی. جو آگ آ کے کھا جاتی تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ رب نے قبول کر لیا. جو آگ آ کے نہ کھاتی اس کا معنی ہوتا کہ رب نے قبول نہیں کیا. تو حابیل نے قربانی دی، اللہ نے قبول کر لی، آگ آئی کھا لیا. قابیل نے قربانی دی لیکن آگ نے آ کے کھایا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے قربانی ہی قبول کرتا ہے. تو یہاں پر حابیل نے قابیل سے جو بات چیت کی، اللہ کہتا ہے یہ بدبخت قابیل، یاد رکھو کیسے یاد رکھنا کون بدبخت کون نیکبخت. حابیل قابیل دو بیٹوں کے نام آئے ہیں، ہاں جو حضرت آدم کے. حابیل اچھے تھے، نیک تھے، مارے گئے. مارنے والا کون ہے؟ قابیل ہے. اور مارنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں مارنے والے کو؟ نہیں بھائی، مارنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ قاتل. ہاں قاتل قاف سے ہے اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ قابیل. یاد رکھ لینا، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل. یہ قاتل ہی قابیل ہے. حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، اس نے ہی قتل کیا. یہ پہلا قتل تھا اور یہ قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اسے کہاں دفنائے. اسے پتہ بھی نہیں تھا کرنا کیا ہے. معاشرے کی ابتدا تھی نا جی. تو اس حیثیت سے آخر میں بعد میں اللہ نے اسے ایک کوے کے ذریعے سکھایا. اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. ایک کوا اپنے کوے کی میت کو لے آیا ہوا تھا. ایک کوا دیکھو کتنا پرانا جانور ہے. ہاں بہت پرانا، قدیم ترین، اتنا پرانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور کتنا دانا بھی ہے. دیکھو اللہ نے اسی کے ذریعے انسان کو سکھایا کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ اللہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کی لاش لے آ کے قبر کی طرح کھود کے زمین سے کیا ہے اپنی چونچ کے ذریعے سے مٹی نکالتا جب ایک اچھی خاصی مٹی نکل گئی، گڑھا بن گیا، تو اس کوے کو اس میں ڈالا اور بند کیا. تب جا کے قابیل کو لگا کہ ارے میں اس کوے کی طرح بھی نہیں بن سکا. کوا تو اپنے بھائی کی لاش، اپنے ہی کوے کی لاش کو اس نے دفن کیا. میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کا بھی ہم کو کیا ہے معلوم نہیں ہے، ہنر نہیں سیکھا. اس طرح یہ آبادی آگے چلتی رہی میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی، ان کے ذریعے سے جو سوسائٹی بنی ہے اور جو توحید پر قائم رہی، اس کے بارے میں ہم کو جو روایتیں ملتی ہیں وہ مشہور ترین آیت سورہ بقرہ کی کان الناس امۃ واحدہ ہے، جس کے بارے میں علماء سلف کہتے ہیں کہ پورے ایک امت تھے. کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی نافرمانی نہیں تھی، کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، شہروردی، قادری، چشتی، فلاں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، سب ایک تھے. کلہم علی الاسلام کان بین آدم و نوح 10 قرون. فرمایا کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں تھی، سب کے سب اسلام پر تھے. یہ گویا کہ 1000 سال لگا لیجئے، یہ پورا 1000 سال تک چلتا رہا. اس میں کوئی ایک دوسرے کا اختلاف نہیں تھا، پورے اسلام کے اندر موجود تھے.
پھر اس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوا اور یہاں سے ہی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی تابعداری سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا۔ اب نسل انسانی جو چلی تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قوم، وطن، ماحول، قبیلے کے اعتبار سے انہیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ دیا، لیکن اس میں ایک بات تھی، کوئی بھی مستقل اور کوئی بھی انٹرنیشنل نہیں تھا۔ یہ بیوٹی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ہر نبی اپنے قوم کے لمٹ کے ساتھ آیا یا ٹائم لمٹ کے ساتھ آیا۔ جو نبی آیا جب کام ہو گیا دوسرا نبی آ گیا، جو دوسرا نبی آ گیا تو پہلے نبی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہر ایک اپنے پلیس اور اپنے ٹائم کے اعتبار سے محدود تھا، یہاں تک کہ نسل انسانی چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں رب نے اٹھا دی، فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورے جہاں کے لیے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ نہ ٹائم ہے نہ پلیس ہے، نہ مکے تک محدود ہے نہ کسی دنیا کے کسی خطے تک، بلکہ پوری دنیا کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ ہاں، یہ انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی۔ کوئی وقت محدود نہیں، کوئی سٹی محدود نہیں، کوئی جگہ محدود نہیں، انٹرنیشنل طور پر قیامت تک کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور رحمت للعالمین تو سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت۔ ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے مالک کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ یہ اس کا مالک اونٹ کو چارہ کم دیتا ہے، زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو وہ صحابی دوڑے بھاگتے آئے، کہا کہ تم اونٹ کو چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے پسند ہے کہ تم مجھے بیچ دو، میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے لیے تو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہاں پر جس شریعت کو رب نے نازل کیا وہ کامل و اکمل و اتم تھی، جس کے اندر کوئی رخنہ نہیں، کوئی ہول نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی 3 آیت میں علل اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے اس اسلام کو قانون کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر تم کسی اور دین کی پیروی کرتے ہو، کہا تم غاروں میں رہو، جنگلوں میں رہو، تپسیاؤں میں رہو، جو کچھ چاہے کرتے، رب قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ایک ہی دین کو قبول کرے گا، وہ اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر ہی اس دین کو مکمل کر دیا۔ کوئی آگے آ کر مکمل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر فتنے اٹھتے ہیں۔ ہاں، اللہ، میں کئی لوگوں سے سنا ہوں، کئی بھولے بھالے آدمیوں سے، یہ دراصل ہمارے ہاں جو فرقے بنے ہیں نا مولوی صاحب، مجھے بتا رہا عوامیات، اللہ کے رسول کے دور میں اسلام مکمل نہیں ہوا، بعد میں امام ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام شافعی آئے، امام احمد ابن حنبل آئے، سب بیٹھ کو ڈیوائڈ کر کو دیکھو گے سو مولوی صاحب چلو بول کو، کون بول رہا؟ ہمارا بول رہا۔
عقیدہ ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مکمل ہو گیا، سرموئی اس سے زیادہ اور کم نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو وہ دین نہیں اٹھا کے پھینکنے کے لائق ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے بعد میں آ کے مکمل کیا، اسی واسطے ان کے قول کو تو ہم مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن امام کے قول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے جاہل نہیں، اچھے اچھے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے یہی، کیا کریں گے ہم، کہاں کہاں بولیں گے، کس کس کو بولیں گے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرکیف بات میں بات نکل گئی، جہاں بھی نقطے کی کوئی بات آئے گی میں منشن کر دوں گا، ٹاپک نہیں دیکھوں گا، لیکن ٹاپک کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی، ٹاپک بالکل انشاءاللہ وہیں پر آئے گی جہاں پر مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت نازل ہوئی، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے کامل، اکمل اور قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ میرے بھائیوں، کاش کہ آپ لوگ پڑھتے، کاش میرا درد کوئی لے کے دیکھتا کہ آخر ہم کیوں کہتے ہیں کہ پڑھو قرآن حدیث پڑھو، دیکھو شریعت اسلامیہ قانوناً کتنی خوبصورت ہے۔ اگر واقعتاً آپ اسلام کو جان لیں گے، مان لیں گے اور علم حاصل کریں گے، کائنات کے کروڑ لوگ بھی آپ کو آ کر کوئی دوسرا دین دیں اور آپ کو کروڑ روپیے سے نواز دیں، آپ لات ماریں گے، کہیں گے کہ اس سے بہتر دین مجھے جناب محمد رسول اللہ دے چکے۔ ہم آج ادھر ادھر بھٹکتے کیوں ہیں جی؟ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ہم ادھر ادھر فتنوں کے شکار ہوتے کیوں ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے رب العالمین نے ہمیں تمام فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ دیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ لیکن ہم کو کیا پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے سال مکی، کتنے سال مدنی، اور مدینے میں کیا پیش آیا اور مکے میں کیا پیش آیا، امہات المومنین کتنے، اپنی روحانی ماؤں کے نام بتا دو، میں تمہیں 5000 روپے دیتا ہوں۔ میں بڑے بڑے مجمعوں میں اعلان کر چکا ہوں، ہماری جہالت اتنی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے نام بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھنے والوں میں کوئی ایک بندہ اٹھے، ان کے نام، ان کے باپوں کے نام بتا دے، میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر 5000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی مجلس کے اندر؟ واقفیت نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں کون، مکی زندگی کتنی رہی، مدنی زندگی کتنی رہی، جنگ موتا پہلے ہوئی یا جنگ تبوک؟ بتاؤ کتنے لوگوں کو معلوم ہے موتا پہلے ہوئی تھی یا تبوک پہلے ہوئی تھی؟ موتا اور تبوک کے درمیان کون سا غزوہ ہوا تھا؟ ان کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث جو دین دیا ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ پڑھو، علم حاصل کرو تو دنیا کی تمام دولت تمہارے قدموں میں آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس دین کی ایک بات کو چھوڑ دو تو تم کہو گے کہ نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ہاں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ ہم نہ علم سیرت کا حاصل کیا، نہ حدیث کا، نہ قرآن کا، زندگی ایسے ہی گزر گئی، کسی کی 10 15 20۔ ہمارا اپنا بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا 10ویں پاس ہو گئے، کیا کہتے ہیں، کیا تبھی کر لے تو مولوی صاحب، لا حول، یہی ٹارگٹ رہا تو پھر بنیں گے کہاں سے جی؟ ٹارگٹ تم رکھو اونچا کہ انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، سائنٹسٹ بنو گے، عالم بنو گے، حافظ بنو گے، بخاری کی حفظ کرو گے، مسلم کا حفظ کرو گے، تب نہ کہیں جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ آپ کا اپنا ٹارگٹ ہی اتنا کم ہو تو پھر تو آپ کو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوں گی۔ جو بندہ بخاری حفظ کرنے کی کم از کم ٹارگٹ رکھے گا تو وہ 40 تو کم از کم حفظ کرے گا۔ جس بندے کے اندر حدیث کیا اس کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ حدیث کا وہ علم حاصل کیسے کرے گا جی؟ ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔
اور یہ ضائع ہونے والا ایک ایک لمحہ رب العالمین کل تم سے پوچھے گا، اور اس وقت تک تمہارے قدم حرکت بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تم ان سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ میرے بھائیو، یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صادق المصدوق جنہوں نے کبھی اپنے من سے کچھ بات کی نہیں، رب نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کہتے ہیں وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ جو کہتے ہیں وحی سے کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افنا عن شبابه فيما ابلا، کہ یاد رکھو بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال عن عمره فیما افنا، تم نے عمر کہاں کھپائی، اور عن شبابه فیما ابلا، اور تم نے نوجوانی کہاں ملیا میٹ کی، کہاں فنا کیا۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، عمر میں جوانی آتی ہی نہیں جاتی جی، پھر الگ سوال کیوں؟ ان عمری فیما افنا، کہاں کھپایا زندگی تو، کیسے گزارا، کیا اس کے اندر جوانی نہیں ہے؟ لیکن پھر ایک سوال دوسرا ان شبابی فیما ابلا، کہاں بتایا جوانی؟ کیوں؟ جوانی ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے زندگی کے تمام ادوار میں سب سے خوبصورت ترین مرحلہ ہے، اس واسطے اس میں اگر آپ نیک بنتے ہیں تو وہ نیکی اتنی بڑی قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 صفات والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک صفت کون سی ہے؟ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، وہ بوڑھا جو اپنا بڑھاپا اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ نہیں بولے بوڑھے ہوئے تو یہاں اچھا نہ ہونا، جگہ ملتی نہیں نا گھر میں، جاؤ جی بولتے ہو، اب اس کے بعد انہوں نے لگا کوئی ادھر بیٹھ جاتے۔ ہاں حالت جوانی میں کہاں تھا تو؟ وہ دیکھ جوانی میں تو نے کیا کچھ کیا، جوانی کے راتوں میں تو نے کیا کیا، وہ دیکھ۔ اگر واقعتاً نوجوان آ گیا ہے، نوجوان بدل گیا ہے اس امت کا، اور نوجوان واقعتاً دیندار بنا ہے، یاد رکھو کئی 100 ولیوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے میں چند نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لحاظ سے اپنا تن مندن چھوڑ کے جب آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس امت کے ولی ہیں، ولی۔ اگر ولیوں کو زندہ دیکھنا ہو تو ان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی نوجوانی گزاری اور اپنی نوجوانی گزارنا چاہتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے جوانی میں اللہ کی طرف آنا، اسی واسطے اللہ نے اس کے لیے الگ سے دیا کہ اللہ کے اپنے اطاعت میں جوان اگر گزارتا ہے تو اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی کا سوال ہوگا۔ لمحہ لمحہ بیت رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح برف بیچنے والا اپنا برف بیچتے ہوئے اس کا ایک ایک لمحے میں اس کا برف پگھلتا ہوا اس کی قیمت جاتی ہے، ویسے ہی تمہاری زندگی کی سب سے بہترین قیمتی اوقات تمہارے ایک ایک لمحے کے ساتھ دھلتے گھٹتے جا رہے ہیں۔ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آج آپ سدھر جائیں، بدل جائیں، اسلام کو جانیں، قرآن کو مانیں، پڑھیں، سدھریں اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لیں، تبدیل کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر نہیں موت کا پنجہ آ گیا پھر اس کے بعد آپ تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور پوچھیں مجھے ایک لمحہ چاہیے، لیکن نہیں ملنے والا۔ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب ایک مرتبہ ملک الموت آ گیا اور تمہارا وقت مقررہ آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون
یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ ایک ساعت نہ پیچھے نہ ایک ساعت آگے، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، برابر وقت مقررہ پر کسی کو زندگی نہیں دی، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی ہوتا تو دنیا کے اندر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے اللہ کے رسول ہم نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی کسی کو نہیں دی، اگر کوئی ہوتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، آپ کو بھی میرے پاس آنا ہے تو یہ دشمنان اسلام کیا باقی رہ جائیں گے؟ نہیں، سب کے سب مرنا ہے اور سب کو سب چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کما لو، تم اپنے لحاظ سے سینکڑوں اور ہزاروں ڈالروں میں کھیلنے لگو، تمہارے لیے اپنی گاڑیاں ہوں، تمہارے لیے اپنے گھر ہوں، تمہارے لیے اپنے محلات ہوں، لیکن جیسے ہی موت کا سناٹا چھاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ پوچھو زندگی سے، پوچھو کہ یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے بیٹے ہی تجھے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ یہ تیری حقیقت ہے تو بھول کیوں جاتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، رب کو مثالیں دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ کائے سے پیدا ہوا ہے، حقیر سے، پانی سے پیدا ہوا ہے، اس پر اتنی تناوٹی، اس پر اتنا گھمنڈ، اس پہ اتنا تکیہ، اس پہ اتنا بھروسہ کہ میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایسے ویسے نہ، اللہ کی قسم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کام آنے والی چیز صرف اور صرف تمہارا ایمان اور تمہارا علم اور تمہارا عمل صالح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ دور حاضر کے فتنوں کے لحاظ سے میں نے تمہیداً چند گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو زندگی کا مقصد پا گیا اصل میں وہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ یہ کیا زندگیاں ہیں جو گزار رہے ہیں جس میں کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی آپ کے لیے کوئی سوچ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، کیوں آئے، کیوں گئے، کیوں کھائے، کیوں پیے، چوپائے کی طرح زندگی گزارتے، کھاتے پیتے مر جاتے، یہی حال ہے ہمارا بھی نا۔ بہت بڑے مقصد کے لیے رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے لگا دیا۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں کتنی جگہ آیا پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات کو، دن کو، تمہارے لیے چاند کو، سورج کو، تاروں کو، سب مسخر تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اتنا اونچا بنایا کہ کائنات کو تمہارے پیچھے لگایا اور فرمایا کہ تو میرے لیے ہے، میری عبادت کر۔ تو ہم کائنات کو تو بہت دور کی بات ہے، جھنڈے کے سامنے کھڑ گئے، بنڈے کے سامنے کھڑ گئے، قبروں پہ جھکنے لگے، دیواروں پہ جھکنے لگے، ولیوں کے پیر پڑنے لگے، اپنے جیسے انسانوں کے۔ ہم کو دراصل ہماری اپنی اصلی حیثیت ہی ہم نے بھلا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ تو پھر وہ زمانہ آ گیا جو آج ہم گزارتے ہیں۔ دور حاضر پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ میرا تو تبصرہ جتنا بھی ہوگا ناقص ہی ہوگا۔